السلام علیکم تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے صبح بخیر۔ اور یہ صبح صبح کا خوبصورت منظر، درخت پہ بیٹھی ہوئی کوئل، ماشاءاللہ بہت ہی حسین آواز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا۔ کووڈ-19 کی وجہ سے سڑکوں پہ کوئی زیادہ رش نہیں ہے، تو ایک چھوٹی سی بات تھی ذہن میں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کے لیے ہم الارم کا استعمال کرتے ہیں۔ اکثریت ہمارے الارم میں کوئی نہ کوئی میوزک ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ دوست اپنی پسند کا کوئی نہ کوئی گانا بھی لگا لیتے ہیں الارم کے لیے، اور ان کی جب صبح آنکھ کھلتی ہے الارم پہ تو وہ صبح صبح ہی ان کے کانوں میں گانا بجنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ سارا دن پھر وہ ذہن پر ہیوی رہتا ہے، بار بار بندے کو وہ یاد آتا ہے۔ اگر گانا ہو تو سارا دن وہی گانا گنگناتا رہتا ہے، تو جس کا یہ نقصان ہے کہ بندہ سارا دن گانے اور میوزک کو ہی یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا بہتر حل تو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہوا ہے کہ صبح کی جو ابتدا ہے وہ نماز اور تلاوت قرآن پاک سے کی جائے، لیکن آج کل اتنی مصروفیات لوگوں نے اپنی بڑھا لی ہے کہ تھوڑا سا جب وقت رہ جاتا ہے تو وہ مشکل سے اٹھتے ہیں کام کے لیے یا اسکول جانے کے لیے، یونیورسٹی جانے کے لیے، تو نماز کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ تو بات الارم کی ہے، تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کا جو الارم ہے وہ کوئی نہ کوئی تلاوت قرآن پاک سے ہی آغاز ہو صبح کا۔ الارم کے اوپر آپ تلاوت قرآن پاک لگائیے، یا پھر کوئی نعت لگا لیجئے، یا پھر کوئی درود شریف لگا لیجئے، یا پھر کوئی اللہ کا ورد لگا لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب صبح آپ کی آنکھ الارم کے ساتھ بیدار ہوگی تو وہ آپ کے بالکل فریش ذہن کے اندر وہ اللہ کا کلام جو ہے وہ فلڈ ہو جائے گا، جس طرح سے ایک موبائل فون یا میموری کارڈ میں کو گانا فلڈ کیا گیا ہوتا ہے، اسی طرح فریش دماغ میں جب اللہ کا ورد یا درود شریف فلڈ صبح ہی کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ رات سونے تک جب بھی آپ کو یاد آئے گا تو وہ آپ کو اللہ کا ورد ہی سارا دن یاد آئے گا، اور آپ وہی گنگنائیں گے انشاءاللہ، اور اس کا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ کوئی گانا لگائیں اور سارا دن گانا گاتے رہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ورد لگائیں تاکہ آپ کو فائدہ حاصل ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی سارا دن آپ کے اوپر رحمتیں بھی ہوتی رہیں گی، آپ کی نیکیاں بھی بڑھتی رہیں گی، آپ کا دل موم بھی رہے گا، آپ سکون میں بھی رہیں گے، آپ اطمینان میں بھی رہیں گے، آپ جس کام کو ہاتھ ڈالیں گے وہ کام بھی ہو جائے گا، پریشانیاں بھی سارا دن دور رہیں گی۔ ہو سکتا ہے ورد کرنے سے آپ کا ذوق اور بڑھ جائے اور آپ رات کو بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، سونے سے پہلے بھی آپ تسبیح پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے ایک آپ اپنے دماغ کو چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس طرح کی سوچ بنا کر تو فائدہ حاصل کریں۔ اگر میری بات 2 لوگ سنتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی عمل کرتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنے لیے بھی خصوصی دعائیں کریں، میرے لیے بھی کریں۔ دنیا فانی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم چھوٹے چھوٹے لالچوں کی وجہ سے اپنی زندگیاں جو چھوٹے چھوٹے سالوں کی ہیں وہ ہم لمحوں میں ضائع کر رہے ہیں، اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قیمتی چیز ہے، امانت ہے، اور ہم نے اس کو بلا ضرورت ہی اس دنیا فانی میں پھنسا رکھا ہے۔
دنیا کو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح انسان حالات سے نہیں نکلتا، حالات سے نہیں نکل سکتا چاہے وہ جتنا بھی پاورفل ہو، اور مرنے کے بعد انسان چھوٹی سی چار دیواری کو نہیں گرا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔